أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. اب اس کے بعد ہمارے سامنے میں موضوع ہے دکھوں کا اصل علاج۔ آج کل ہر انسان پریشان ہے، مصیبتوں سے دوچار ہے، تو اس کا اصل علاج کیا ہے؟ اس موضوع کی وضاحت کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں ٹی جے رفیہ بنت عبدالباقی، جو کہ جامعہ کے اندر عالم رابع میں تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكين طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. محترمہ صدر جلسہ و معزز معلمات اور محترم سامعین و سامعات، آج کے اس سالانہ اجلاس میں میں جو موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہی ہوں وہ ہے دکھوں کا اصل علاج۔ محترم سامعین و سامعات، دنیا کی زندگی آزمائش اور امتحان کی زندگی ہے۔ اس زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی مصائب و عالم طرح طرح کی مشکلات اور آزمائشوں اور دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں پریشانیوں، غموں اور دکھوں کا بوجھ ہلکا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آخر کون سا ایسا کام ہے کہ اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کام کر لے تو اس کے پریشانیوں کا بوجھ ہلکا اور اس کے دکھوں کا علاج ہو جائے؟ تو قرآن و حدیث کے مطالعے سے جو حقیقت ہمیں معلوم ہوتی ہے اور دکھوں کے علاج کے حوالے سے جن راز کو ہم نے جانا ہے وہ دو لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے تمام دکھوں کا اصل علاج شوق جنت ہے کہ مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جنت کا شوق پیدا کر لے اور ہمہ وقت اسی کی طلب اور اسی کی تلاش میں رہے۔ جن لوگوں کی توجہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف رہتی ہے وہ بڑے سے بڑے کٹھن مراحل کا مقابلہ بھی نہایت آسانی اور خوش اسلوبی سے کر لیتے ہیں، اور جو لوگ صبر کے انعام میں ملنے والی جنت کو فراموش کرتے ہوئے اسے پسے پشت ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ لوگ ہمیشہ دنیا کی جہنم میں جلتے رہتے ہیں۔ محترم سامعین و سامعات، ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو یاد کرتے رہنا چاہیے اور پورے یقین کے ساتھ اس کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں تشریف فرما کر کون سا سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے تو میرے پاس اس سوال کا جواب صرف اور صرف یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی توجہ اس دنیا سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف کی ہے۔
ان کے دلوں میں شوق جنت پیدا کیا ہے۔ ہر کڑی مصیبت اور سخت سے سخت آزمائش کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہی فرمایا کرتے تھے کہ بہت جلد تمہیں جنت ملنے والی ہے، اسی پر یقین کر لو اور اپنی ساری توجہ اسی کی طرف رکھ لو۔ محترم سامعین و سامعات، اگر انسان کے دل میں رتی بھر ایمان ہو تو شوق جنت دنیا کے زخموں پر مرہم پٹی کا کام کرتی ہے۔ آج ہمارے غم ہم پر اس لیے چھا چکے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جنت کو بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جنت کا تذکرہ ہماری مجلسوں میں نہ ہونے کے برابر ہے، ورنہ کس قدر ممکن نہیں کہ انسان احساس جنت میں زندہ رہے اور دنیا کے غم اس کو اپنے گھیرے میں لے کر چکنا چور اور مایوس کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اور میں تو سمجھتی ہوں کہ دکھوں کے علاج کے لیے ایک حدیث ہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہے، بلکہ پورا یقین ہے، ان تکون شطر اہل الجنہ، کہ جنت والوں میں آدھی تعداد تمہاری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے آج میں آپ کے غموں کا علاج کروں۔ تمہارا رب تمہارے ساتھ کس قدر پاکیزہ چیز کا وعدہ کرتا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکین طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ سورہ توبہ پارہ نمبر 10 سورہ نمبر 9 آیت نمبر 72۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں سے وعدہ کر رکھا ہے، ایسے باغات کا جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہے اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور نہایت نفیس رہائش گاہ میں ہوں گے ہمیشہ کی جنت میں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ محترم سامعین و سامعات، ایمانداری سے بتائیے، جن لوگوں کے دلوں میں اس قدر عالی شان جنت کی طلب ہو، اس قدر عالی شان جنت کی تلاش ہو، جو اس قدر عیش و عشرت اور مال مال جنت کے امیدوار ہو، اور انہیں اپنے عقیدہ اور قرآن کے مطابق 100% یقین ہو کہ یہ ہمیں مل کر ہی رہے گی، تو کیا ایسے شخص کو دنیا کا کوئی غم بھی چکنا چور اور مایوس کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم ہرگز نہیں۔ اس لیے اپنے دلوں میں شوق جنت پیدا کر لیجئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شوق جنت اور طلب جنت کی جستجو نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔